السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا۔ اللہ کے ہاں جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تمہاری طرف سے تقوی ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ہی باقی عبادات کا مغز اور مقصد قرار دیا ہے۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قربانی کی قبولیت کی بنیاد تقوی ہے۔ تو تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا اور ڈرنا، یعنی کہ کسی بھی غلط کام اور کسی بھی گناہ کے عمل سے دور ہٹ جانا کہ کہیں اس کے کرنے سے میرا مالک اور میرا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ناراضگی سے بچنے کے لیے جن کاموں سے دور ہٹنا ہے اور جن کاموں سے اجتناب کرنا ہے وہ گناہ کے کام، نافرمانی کے اور اللہ کی ناراضگی کے کام ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور ڈرنے کا نام ہی تقوی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو بڑا سبق آموز ہے کہ جب انہوں نے حضرت کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے تو حضرت کعب ارشاد فرمانے لگے، امیر المومنین جب آپ جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ تو فرمایا بس دنیا کے اندر ان کاموں سے جو انسان کو الجھا دیتے ہیں اور گناہ کے اندر ملوث کر دیتے ہیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو سمیٹ کے گزر جانا تقوی کہلاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بھی کرنا تقوی کا حصہ ہے، یعنی کہ وہ نیک کام جن کا کرنے کا لازمی حکم ہے، ان کو فرض اور لازم قرار کیا گیا ہے، ان کو بھی کرنا۔ اگر ان میں کوتاہی کی جائے اور ان کاموں کو نہ کیا جائے تو وہ بھی گناہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نافرمانی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے بتلائے ہیں ان کو کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رکنا تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی 27 نمبر آیت میں ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، جس واقعہ میں قربانی کی قبولیت کی بنیاد کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے تمام واقعات ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے روشن رہنمائی دی گئی ہے۔ تو آئیے اس واقعہ سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اور یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانی میں قبولیت کا معیار کس چیز کو مقرر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کریں۔ ان دونوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول فرمائی اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ اب جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی وہ تو خوش تھا کہ میری قربانی اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا گئی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی وہ حسد میں اور غصے میں آ کر اپنے بھائی کو دھمکی دینے لگا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لہٰذا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکی دینے کا کیا فائدہ، میری قربانی جو قبول ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری قربانی کے قبول ہونے میں تقوی کی خصوصیت پائی جاتی ہے، تم بھی تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی قربانی کو قبول فرما لے گا۔
تو اس واقعہ سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معیار، اصول اور ضابطہ کسی بھی عمل کو قبول کرنے میں اور خصوصاً قربانی کو قبول کرنے میں وہ تقوی ہے۔ لہٰذا جس میں تقوی پایا جائے اور تقوی کو اختیار کرنے کے لیے کوشش پائی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیک کوششوں کو قبول فرماتا ہے، نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور بھی تقوی کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی اس واقعہ سے سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ یہ دونوں پیغمبر زادے تھے، حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، انہوں نے قربانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قبول کی اور ایک کی قبول نہ کی۔ اگرچہ یہ پیغمبر زادے ہیں، سید زادے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصول اور ضابطہ ہے، جو اس پر پورا اترتا ہے اللہ اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے، اور جو اس کے اوپر پورا نہیں اترتا اور اللہ کے اصول کے خلاف چلتا ہے اور اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو حتیٰ کہ اس کی قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً قربانی کے عمل میں ہم تقوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان اعمال کو سر انجام دیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان سے باز رہیں، ان سے رک جائیں اور پرہیز کریں جن سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں بھی اس بات کا خیال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ہمیں پابند ٹھہرایا ہے اور ہمارے اوپر وہ لازمی اعمال کرنے قرار دیے ہیں، تب ہی جا کر تقوی نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو پھر بندے کے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کے والدین یا پھر کوئی اس کا مالک، افسر اس سے شدید ناراض ہو اور غضبناک ہو، تو پھر اگر وہ ملازم اور نوکر اس کے لیے کچھ تحفہ پیش کرے یا کوئی شے اس کے سامنے لائے تو وہ اس کی اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، اور جب وہ مالک راضی ہے یا والدین راضی ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پیش کرنے سے وہ راضی ہو جاتے، حتیٰ کہ زبان کے اچھے اور پیارے الفاظ بولنے سے ہی وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ چاہے جائے کہ بہت مہنگی اور قیمتی چیز لائی جائے، لیکن اگر ان کے دل کے اندر ناراضگی ہے، غصہ ہے، تو وہ بڑی سے بڑی چیز کو، بڑی سے بڑی خوبصورت چیزوں کو بھی پسند نہیں کرتے بوجہ ناراضگی۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہیں اس کی بڑی بڑی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اس کے فرائض کی کوتاہیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے تحفے اور یہ چیزیں پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی سچی توبہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی۔